وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے آپ کی ایام فاطمیہ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے ہمارے نقوی برادران کی ان تمام زحمات اور اس سعادت کی قبولیت کے لیے خوشنودی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے اور علماء کرام مراجع عظام ذاکرین کرام عزاداران سیدہ ماتمداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت خداوند متعال کا ہم سب اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی یہ سعادت عطا فرمائی اور اہل بیت عصمت و طہارت میں اس ہستی کا نام نامی اور اس ہستی کے نام نامی سے مجالس برپا ہوئی ہیں اور ان کے ذکر کی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے جو محور و مرکز ائمہ ہے جو کوثر قرآن ہے کوثر قرآن میں نے رات چند گزارشات اس ضمن میں عرض کی اور اس سورہ کے حوالے سے کچھ دوستوں نے یہ فرمایا کہ اب اس کو اگلی جو 2 آیات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ ضرور اضافہ ہو جائے. میں نے کل رات بھی عرض کیا کہ بی بی تو عالم کون ہے یہ شاید جاننا آسان ہے. کیوں؟ میں
حضرت سیدہ کا نام نامی، آپ کی ولدیت، آپ کا سن ولادت، آپ کا روز شہادت، آپ کی ظاہری عمر مبارک، اور آپ نے اپنی زندگی کے یہ پہلو والد کے ساتھ اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ کیسے گزارے، یہ بیان کر سکتا ہوں، لیکن ان سے ہمیں اتنی معرفت ہو سکتی ہے کہ سیدہ کون ہے، لیکن اس سے ہم یہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے کہ سیدہ کیا ہے، سیدہ دو عالم کیا ہے، اس کی شناخت خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو۔ خدا کی نظر میں سیدہ کون نہیں کیا ہے، تو خدا نے بتایا سیدہ کیا ہے۔ اس ہستی میں، اس کائنات میں سیدہ کو پروردگار نے کیا بنا کر بھیجا۔ تو میں نے رات عرض کیا تھا کہ آیت کے جملے ہی توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یہی ترجمہ کریں گے۔ آپ کسی عربی دان سے پوچھ لیں، وہ یہی ترجمہ کرتا ہے اور یہی ترجمہ کرنا چاہیے۔ ہم نے آپ کو عطا کیا؟ کوثر، بیٹی نہیں، کوثر۔ رات عرض کیا تھا نا، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیٹی نہیں کوثر، چونکہ آپ کا عنوان جو کوثر قرآن نے دیا ہے، اسی میں سیدہ کا مقام ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، باقی ہر اولاد رسول کا احترام اولاد رسول کے عنوان سے ہے، بطول کا احترام صرف دختر گرامی مصطفیٰ کے عنوان سے نہیں۔ سیدہ دختر گرامی مصطفیٰ سے پہلے خدا کی برگزیدہ ہے۔ لفظ برگزیدہ کا معنی تو سمجھتے ہیں، آسان کر دوں اپنے بچوں کے لیے کہ سیدہ اس کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی ہے۔ ابھی بھی آسانی نہیں ہوئی، جس طرح اللہ نے مصطفیٰ کو پہلے چنا پھر بھیجا، مولا کائنات کو پہلے چنا پھر بھیجا، اسی طرح بطول کو پہلے چنا پھر بھیجا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، فرما رہا ہے خدا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو رات میں نے اشارہ کیا تھا، عطا کر کے کوثر نہیں بنایا، عطا کر کے کوثر نہیں بنایا، کوثر بنا کر عطا کیا ہے۔ تو سیدات النساء العالمین کوثر ہیں۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، دو لفظ ہیں نا، خیر کثیر۔ اب جس ہستی کو خیر وہ کہے اور خیر میں کثیر کہے، جب وہ کثیر اس کی نظروں میں ہے تو کون جانے اس کی کثرت اور وسعت کا دائرہ کیا ہے۔ یہ تو صرف وہ جانتا ہے جس نے کوثر بنایا ہے۔ چلے اتنا کہہ دیتا ہوں، اگر بنانے والا لامحدود ہے، بھائی اس کا خیر محدود نہیں ہوتا، تو اب وہ دینے والا ظرف دیکھتا ہے۔ اب اس نے اس ہستی کو کوثر بنایا، تو خدا جانتا ہے کتنی وسعت تھی بطول کی اس حقیقت میں کہ پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا میں نے عطا کی ہے، بیٹی نہیں کوثر، اور کوثر یعنی خیر کثیر۔ اور یہ سیدہ کے وجود کا خیر ہے کہ آج اگر کائنات جس کے وجود کے صدقے میں یہاں باقی ہے، وہ بطول کے کوثر کا مصداق ہی ہے۔ اور جملہ بدل دوں، یہ پوری کائنات جس کی منتظر ہے، وہ کوثر قرآن کا تسلسل ہی ہے، وہ مصداق کوثر ہی ہے۔ اور یاد رکھیں، ابھی آئے نقوی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ آپ ذکر سیدہ کے ذریعے کفارہ کر رہے ہیں، ہے بھی ایسا۔ کیوں؟ چونکہ سیدہ کا جو حق ہے نا امت پر بالعموم اور اپنے پیروان پر بالخصوص، اس کا کوئی ابھی پہلو ذکر نہیں
یہی عنوان اور یہی نام دنیا کو متوجہ کرے گا غدیر کی طرف، غدیر کی طرف۔ بی بی کی شہادت اور بی بی کے مصائب کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا کا رشتہ سقیفے سے توڑ کر غدیر سے جوڑ دو۔ اسی لیے اللہ بھی یہ چاہتا ہے، توجہ بھائی، خدا کی یہ مشیت ہے کہ اس کائنات کا اختتام اس وقت تک ہو ہی نہ جب تک دنیا دوبارہ غدیر کی طرف نہ پلٹ آئے۔ یہ کوئی میں خوش فہمی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، ایسا ہی ہے۔ عزیزان محترم، جب امام زمان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو پھر ایک پورے موضوع کے ساتھ بات کرتا ہوں، لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی ایسے ہی دعویٰ تھوڑا کیا کہ اس وقت تک دنیا اختتام تک نہیں پہنچے گی۔ یہ جہان جب تک دنیا غدیر کی طرف پلٹ نہ جائے، اور چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے لوگ پلٹیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹیں گے۔ کیوں؟ آپ کسی بھی مسلمان سے آج بات کر لیں جسے تھوڑا بہت علم ہے، اسے پوچھیں کہ اس کائنات میں کب ایسا نظام آئے گا جیسا ہر انسان چاہتا ہے، کیسا ایک عادلانہ نظام، پوچھ لیں۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد، انجینئر محمد علی مرزا، ڈاکٹر طاہر القادری، اب کن کے نام دیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ جنہیں جانتے ہیں انہی سے سوال کر لیں۔ ان میں سے کچھ افراد کے اتھا ویڈیو کلپ آ گئے، کچھ کی کتابیں آ گئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو پوری کتاب لکھ دی، ایسا ہی ہے نا، الامام المنتظر فی الاحادیث المعتبر، کتاب لکھ دی، نام ہی یہ رکھ دیا کہ اس امام کی شان میں معتبر احادیث جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن لفظ منتظر نہیں کہا، منتظر کہا۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، اب آپ میں یہ بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں، منتظر اسی کا انتظار جس کا انتظار کیا جائے وہ ہوتا ہے منتظر۔ آپ اور میں ہیں منتظر، ایسا ہی ہے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کتاب کے نام میں دو عنوان دیے ہیں، الامام المنتظر، امام بھی کہا اور منتظر بھی کہا، یعنی کہا جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس پہ زور کیوں دیا تاکہ بات پہنچ جائے۔ ذرا مجھے بتائیے گا، انہوں نے جو لفظ امام کہا تو وہ امام مانتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، اسی لیے امام کہا نا، اور یہ بھی کہا منتظر، وہ امام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب ذرا میرے ساتھ جسارت کی معذرت بتائیں، انتظار آنے والے کا ہوتا ہے یا جانے والے کا؟ آنے والے کا۔ اچھا، انتظار اسی کا ہوتا ہے نا جو آ رہا ہو، بھائی جو آ رہا ہو یا جس کے آنے کا امکان ہو، اسی کا انتظار ہوتا ہے نا۔ یہ دو عنوان ڈاکٹر صاحب نے دیے، ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا اس امام کا ذکر کر رہا ہوں جو منتظر، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھتے ہیں، یہ دونوں عنوان بتا رہے ہیں کہ آپ 12ویں کو آنے سے پہلے امام مان رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اب اگلا سوال ہے، وہ جو امام آئیں گے تو آپ اور میں اور ڈاکٹر صاحب اور تمام مسلمان جو جانتے ہیں، چند لوگ چھوڑ کر وہ یہی کہتے ہیں امام امام۔ تو ہمارا ادنا سا سوال ہے، امام تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی تو وہ آئے بھی نہیں، اس کا معنی امام بن کے آ رہے ہیں، آ کر نہیں بنے گے۔ تو اب اگلا سوال ہے مؤدبانہ، وہ جو امام بن کے آ رہا ہے کس نے بنایا؟ بات پہنچ گئی ہے، کس نے بنایا؟ بھئی آپ تو امام کہہ رہے ہیں اور آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں، تو وہ جو آ رہی ہے شخصیت، وہ جو ہستی آ رہی ہے، ہم نے اور آپ نے تو نہیں بنایا، لیکن امام مان رہے ہیں، تو سب کہیں گے ہم نے تھوڑا ہی بنایا ہے، وہ بن کر آ رہے ہیں، تو جس نے بھیجنا ہے اسی نے بنایا ہے۔ یہ کون ہے؟ آخری، یہ آخری ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کہہ رہا ہے وہ امام بن کے آ رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہے ہیں، سارے مل کر آخری کو مان رہے ہو کہ وہ بن کے آ رہا ہے؟ جب آج 1 ارب 60 کروڑ مسلمان مل کر آخری نہیں بنا سکتے،
بنا سکتے تو انتظار کیوں کرتے؟ بنا لو۔ چلو میں اور آسان کروں بات، 1,60 کروڑ مسلمان، ابھی گوگل پہ لکھے تو 1,60 کروڑ آبادی، اس میں اندازاً 50 55 45 اتنے کروڑ کہا جاتا ہے شیعہ، یعنی مختلف جو مردم شماری میں ہے۔ میں کہتا ہوں چلو 40 کروڑ بھی لگاؤ، 1,60 کروڑ میں 40 کروڑ کو الگ کرو، باقی 1,20 کروڑ کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ امام اللہ بناتا ہے، وہ تو کہتے ہیں خود بنانا چاہیے، تو بنا لو بھئی، آخری بنا لو اور کہو کہ ہم نے فلاں کو امام مہدی بنا لیا، کہنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں، صرف آپ کا یا مسلمانوں کا بھی نہیں چلے گا، کسی کا بھی نہیں چلے گا نا۔ تو سوال تو وہی ہے، کیوں بھئی سارے 1,20 کروڑ مل کر آخری کیوں نہیں بنا سکتے؟ سنیں، اس لیے کہ سرکار نے اس آنے والے کو آنے والے کی خبر دی تو علامتیں بھی بتا دی۔ ایسا ہی ہے، لے میں آسان کر دوں اپنے یہ نوجوان بھائیوں کے لیے، مجلس کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، اپنے مجلس کی، اپنے مذہب و مکتب کی حقانیت بیان ہوتی رہے۔ آپ نے اگر امام زمان کے حوالے سے، یہ امام زمان کی اصطلاح چونکہ ہم میں ہے، اہل سنت برادران میں یہ نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ کتنا معتبر ہے کہ مولانا منظور چنیوٹی شیعوں کو کافر کہتے تھے۔ دیکھیں یہ تکفیریوں میں ہے، تکفیری ملاؤں میں ہے، نقوی صاحب جانتے ہیں تکفیری ملاؤں میں، لیکن اس نے بھی کتاب لکھ دی، ظہور و نزول عیسیٰ و مہدی، کتاب کا نام ہی ہے ظہور مہدی و نزول عیسیٰ، یہ کتاب ہے، آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، اگر میں صرف کتابوں کے نام لوں، موجودہ علماء میں حتیٰ کعبے میں یعنی مکے میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں متفقہ طور پر بن باز جو مر گیا امام کعبہ شیعوں کی تکفیر کا قائل تھا، لیکن اس سے سوال ہوا کہ آیا آخری زمانے میں مہدی نام کی ہستی کا ظہور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا شیعوں کا؟ اس نے کہا نہیں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ نہیں سننا، ایک اور بات کہتا ہوں، اب سیدہ کا ذکر ہے، اس میں سیدہ کے اس وارث کا ذکر ہو جائے تو یہ موضوع سے مربوط ہے، اس لیے کر رہا ہوں، تھوڑا توجہ فرمائیں گے تاکہ یہ بھی قبولیت مجلس میں شامل ہو جائے۔ اور ظاہر ہے سیدہ کا حقیقی وارث تو وہی ہے نا، اور مظلومیت سیدہ کا انتقام وہی لے گا، منتقم سیدہ بھی وہی ہے، حق سیدہ کا دفاع بھی انہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو اب کہنا جو چاہ رہا ہوں، یہ جو امام زمان کے بارے میں عقیدہ ہے نا، مثلا اصطلاح اسے کہا جاتا ہے مہدویت، تو مہدویت اسلام میں یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں کہ امام آئیں گے، یہ خاتمیت کی طرح، خاتمیت کا کیا معنی؟ جیسے سرکار کو آخری نبی ماننا یہ صرف شیعہ ہونے کے لیے ضروری نہیں، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لو سننا، علماء نے لکھا جیسے مسلمان ہونے کے لیے سرکار کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، مولانا سعید احمد مجددی صاحب نے وہ شیخ احمد سرہندی کے خطوط کی شرح لکھی ہے، جسے ہمارے علماء اہل سنت مجدد الف ثانی کہتے ہیں، کہتے ہیں ان کے خطوط ہیں، اس کے خطوط میں سے خط نمبر 123 کے ضمن میں یہ لکھا، اردو میں چونکہ شرح کی ہے، کہتے ہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جیسے سرکار کو آخری نبی ماننا دلیل اسلام ہے، ویسے امام مہدی کے آنے پر ایمان رکھنا دلیل اسلام ہے۔ جو فرمائیں گے ان کے بڑی مہربانی، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ آپ متوجہ انشاءاللہ تھوڑا سا بات کو اس تناظر میں جو کر رہا ہوں تک بات جو میرے بزرگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہدویت کا تعلق کسی عقیدے سے نہیں، مکتب سے نہیں، مسلک سے نہیں، مشرب سے نہیں۔ سننا جملہ میں نے دہرایا، وہ فرماتے ہیں مہدویت کا تعلق مسلک سے نہیں، مکتب سے نہیں، مشرق
سے نہیں، کسی مشرب سے، کسی اسکول آف تھاٹ سے نہیں، بلکہ دین سے ہے۔ کہتے ہیں دین مبین اسلام کا جز ہے مہدویہ۔ تو لو اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کتابوں سے پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ جو ابھی میں نے حوالہ دیا، مولانا سعید احمد مجددی وفات پا گئے، گجرانوالہ میں رہتے تھے، ان کی یہ مکتوبات امام ربانی کے نام سے کتاب چھپی ہے۔ اب 4 جلدوں کا وہ دعویٰ ہے، لیکن ابھی تک 3 ہی ملتی ہیں، 3 جلدیں ملتی ہیں۔ میں نے نقوی صاحب ایک جگہ پڑھتے پڑھتے یہی کہا، میں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ 4 جلدیں ہیں، لیکن ابھی تک 3 جلدیں ہی آئی ہیں۔ تو شوکت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ان سے 3 ہی ملنی تھی۔ اب توجہ فرمائیے گا، تو وہ کہتے ہیں 4 لیکن 3 جلدیں ابھی مارکیٹ میں آئی۔ اس کی جلد نمبر 3 میں یہ لکھا انہوں نے کیا؟ فرماتے ہیں من انکر المہدی فقد کافر، جو مہدی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ لو بھائی، میں نے تو بات کی وضاحت کرنی ہی نہیں، چونکہ اب وضاحت اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ تھوڑے ہی دیکھتے ہیں، اب آپ سے زیادہ وہ دیکھتے ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، جو منع کرتے تھے نہ دیکھو نہ سنو، اس نے انتظام کیا کہ تمہیں سنوا کے چھوڑوں گا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آج کل ممبر سے کہ اللہ کا انتظام دیکھو، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا کیا؟ بھائی لوگوں کو، عام مسلمان بھائیوں کو دور کرنے کے لیے آل محمد سے، شیعوں سے نہیں، آل محمد کے مکتب سے دور کرنے کے لیے کہا گیا ان کی امام بارگاہوں میں نہ جاؤ، نہ جو اثر ہوتا ہے بلاخر جمعے میں ہر جگہ یہ تلقین ہو۔ عام مسلمان بیچارہ وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں، میں برملا کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کچھ بھائیوں کو یہ بھی پتہ نہیں۔ مجھے ایک بہت بڑے آفیسر نے، آرمی کے آفیسر نے کہا کہ میں نے فلاں بندے سے کہا کہ یہ لسٹ آئی ہے، اس میں یہ سارے جو امام مسجد ہیں یہ ایک مسلک سے ہیں۔ اس نے کہا کس سے؟ ان کا دیوبندی سے۔ ان کا پھر کیا ہے؟ سنی ہے، جا کر سنی مساجد میں آرمی میں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں سر یہ دیوبندی ہیں، بریلوی اس ملک کی اکثریت ہے، لیکن یہ سارے دیوبندی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس آرمی چیف تھا، اس نے کہا مجھے بتاؤ بریلوی اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، اب ان کو صرف پتہ صرف ایک شے کا ہے، وہ شیعوں کا ہے، باقی اپنا پتہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ کسی محفل میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ، اچھا شیعہ ہو، اور کچھ بھی کہو معذرت چاہتا ہوں، کچھ بھی کہو میں کچھ ہوں، میں دہریہ ہوں، کوئی تعجب نہیں کرتا، کرتا ہے؟ کسی محفل میں بیٹھ کے کہہ دو جی میں سیکولر ہوں، پوچھتا بھی نہیں کوئی دوبارہ۔ آپ کہہ دیں میں شیعہ ہوں، عجیب ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے۔ تو یہ دیکھتا اسی لیے ہے کہ اس کو جو مساجد میں اس نے سنا تو اثر ہوا نا۔ انہوں نے کہا جی مسجدوں میں نہ جاؤ، ان کی مجالس میں نہ جاؤ، امام بارگاہوں میں نہ جاؤ، تو روکتے رہے۔ اللہ نے بھی اپنا انتظام کر دیا، کہا تم امام بارگاہ میں نہ جاؤ، ہم امام بارگاہ کو تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ اب بیٹھ کے ہر کوئی سن رہا ہے، مجھے پتا ہے، میں چونکہ اس چیز سے گزرا ہوں، مجھے پتا ہے وہ سن رہے ہیں، اس لیے چونکہ سن رہے ہیں میں اتنا ہی جملہ کہتا ہوں۔ مولانا سعید احمد مجددی صاحب نے یہ کہا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرے اور یہ کہے کہ مہدی نام کی ہستی ہے ہی نہیں، فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام کا انکار، سرکار کا انکار۔ تو یہ سارے فضائل آخری کے ہیں، یہ ساری عظمتیں اب میں لفظ آخری کہہ رہا ہوں تو ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ تو آخری مانتے ہی نہیں، چلو نہیں مانتے تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، کیا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا حتی تقوم الساعہ او 12 خلیفۃ کلهم من قریش۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث کتاب الامارہ میں موجود ہے، 7 حدیثیں ہیں، 7 سننا میری بات کو، میں نے خود اس انداز میں بات کر رہا ہوں، 3 دن سے عرض کر رہا ہوں، وہ خطابت کا ارادہ نہیں۔ کتاب الامارہ میں یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا، اس کا وجود باقی رہے گا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک یہ 12 خلیفوں کے پاس رہے گا۔
بخاری میں لفظ امیر ہے، خلیفہ نہیں، امیر ہے لیکن 12 ہے، وہاں اسنا اشرا امیرن ہے، اور مسلم شریف میں 7 احادیث کتاب العمارہ میں، اور ان میں لفظ خلیفہ بھی یا 12 بھی ہے۔ لو میں نے کیوں کہا یہ آخری ہے؟ اس لیے کہ میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، سارے مسلمان بھائی بخاری اور مسلم میں جو حدیث آ جائے ان کا عقیدہ ہے کہ اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ بخاری اور مسلم میں آ گئی، ایک میں نہیں دونوں صحیحین میں۔ دیکھیں ان کے ہاں بھی صحاح ستہ 6 کتابوں کی ایک جیسی حیثیت نہیں، ان 6 میں بھی پھر 2 سب سے معتبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے بعد یہ دونوں ہیں، یہ توجہ فرمائیں گے۔ جب بخاری اور مسلم میں لفظ 12 بھی یا خلیفہ بھی، تو اب یہ احادیث کی جس طرح ہمارے ہاں احادیث کی تشریح کرتے ہیں، شرح لکھی ہیں اصول کافی کی، ملا یحیی الفقیہ کی علماء، بزرگ علماء نے، تو اسی طرح انہوں نے بھی بخاری کی شروع ہے، ملا علی قاری کی شرح دوسروں کی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاک و ہند کے ایک عالم ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، انہوں نے بھی بخاری و مسلم کی شروع لکھی اور اس میں اشعاط اللمعات نام رکھا۔ کہتے ہیں جب اس حدیث پر پہنچے تو شرح تو کرنی تھی نا، تو کہنے لگے یہ ان مشکل احادیث میں ہے جو ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ کہتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، یعنی نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار۔ کہتے ہیں اقرار کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو لوگ پوچھتے ہیں وہ 12 کون ہے، کیونکہ حدیث میں تو لفظ 12 ہے اور 12 کے ساتھ لفظ خلیفہ ہے۔ نہیں، خلیفہ لفظ کا معنی کہ سرکار سے شروع ہوں گے، خلیفے سرکار کے ہی ہیں نا، سرکار سے شروع ہوں گے اور تعداد ہوگی 12۔ تو وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ 12 کی تعداد بھی ہے، لفظ خلیفہ بھی ہے اور قیامت تک ہے، ہمیں بتائیں یہ 12 کون ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کہیں ہیں لوگ پوچھتے ہیں کون ہے، اگر کہیں یہ حدیث صحیح نہیں لوگ کہتے ہیں کیوں، بخاری میں کیوں آئی، مسلم میں کیوں آئی؟ فرماتے ہیں انکار کریں گنجائش نہیں، پھر سب کا انکار کرو، اگر اقرار کریں لوگ پوچھتے ہیں یہ 12 کون ہے؟ یہ ہے۔ اب یہ لفظ 12 کی حدیث کا صحاح ستہ میں آ جانا، صحیحین میں آ جانا، یہ معجزہ ہے، چونکہ 12 کی تعداد ادھر پوری کرنی چاہیے نہ ہو۔ خود شاہ صاحب نے کہا، کہتے ہیں 12 کی تعداد پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک بھی خلافت راشدہ 40 سال 30 سال، کہتے ہیں اس کے بعد 4 خلفاء، کہتے ہیں سرکار نے قید لگائی ہے کہ ان 12 کے ذریعے میرے دین کو عزت ملے گی۔ فرماتے ہیں بنو امیہ میں سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کوئی اس قابل ہی نہیں کہ جس کا نام بھی لیا جائے۔ میں توجہ فرمایا کریں، بعض باتیں تقریر کا معنی مقصد گفتگو کا ہر وقت نعرے نہیں ہونا چاہیے، یہ باتیں ممبر سے ہونی چاہیے تاکہ بات دلیل کے ساتھ پہنچے۔ بنو امیہ کے وہ کہتے ہیں بعض خلیفوں کا نام لینا، کہتے ہیں